ایک آدمی ایک چیز سے گزرا نہیں ہے، وہ کیسے سمجھا سکتا ہے کہ انسان کو اس کی زندگی کے مسئلے میں کیسے فتویٰ دے سکتا ہے جو گزرا ہی نہیں ہے اس چیز سے۔ میرے لیڈرز 2/3 دنیا پہ راج کر چکے ہیں، کانسٹنٹینوپل، اسپین، پورچوگل سے لے کے رشیا تک۔ بھائی میں ان کی بات کو کیوں نہ سنوں جبکہ وہ روحانی لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، دیندار لوگ۔ میں اس آدمی کی ہسٹری یا اس گورے کی ہسٹری کیوں پڑھوں جس کی ایفرٹ کے اندر اللہ کا نام ہی نہیں ہے۔ ہماری قوم کا وتیرہ یہ ہو چکا ہے کہ جو اچھا ہوا ہے جی وہ میں کیتا ہے، جو برا ہوا ہے وہ تقدیر میں لکھا۔ یہ ٹوٹل کفریہ بات ہے۔ جو خیر ہوئی ہے وہ اللہ نے کی ہے، کریڈٹ لے نہیں سکتا انسان، اور جو گند ہوا ہے وہ سارا میں نے کیا ہے۔ جب ڈاؤٹ آئے، جب شک آئے، جب کنفیوژنز آئے، جب ملامت آئے، جب گلٹ آئے، جب کمپلیکس آئے، جب کمپلیکیشن آئے، یہ سب لکھا ہوا ہے قرآن حدیث کے اندر کہ مینج کیسے کرنا ہے۔ اب وہ آدمی پڑھا رہا ہے مارکیٹ کے اندر آ کے جن نے دو گلیاں نہیں فتح کی لائف میں کر، مگر اتنا مارا اس سائڈ پہ دینداروں نے بھی مارا، دنیا داروں نے بھی مارا ہے۔ کوالٹیٹیو کام زیادہ امپیکٹفل ہے، کوانٹیٹیو کام اتنا امپیکٹفل نہیں ہوتا۔ اب اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ کیپیسٹی کو سامنے رکھ کے تقوی اختیار کرنا۔ مجھے 3000 نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہم نے، تو 3 ہی پڑھ لے لیکن صحیح طریقے سے پڑھ۔ ایک آدمی ایک چیز سے گزرا نہیں ہے، ایک آدمی نے نبی کی تعلیم کو پریکٹیکلی اپلائی نہیں کیا۔ جب وہ اپلائی کرنے جائے گا تو زمین ہلے گی، آسمان ہلے گا، لوگ ہلیں گے، اور جب نبی کی ایک آیت حدیث کو وہ پریکٹیکلی اپلائی نہیں کیا ہوگا اس نے، تو وہ اس اللہ کے نبی کی بات کی گہرائی کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ آدمی جب لوگوں کو ممبر پہ، محراب پر یا کسی بھی جگہ پر دین پڑھا رہا ہو اور وہ اس کی پریکٹیکل فیسٹس کو نہیں جانتا، وہ کیسے سمجھا سکتا ہے کہ انسان کو اس کی زندگی کے مسئلے میں کیسے فتویٰ دے سکتا ہے جو گزرا ہی نہیں ہے اس چیز سے؟ وہ کیوں بول رہا ہے لوگوں کے افیئرز میں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر کمزوری؟ اب ہمارے اللہ کے دین نے مسلمانوں کو اپنی زندگیوں میں ترقی کرنے کے لیے اور مقام پر پہنچانے کے لیے کہ وہ روحانی ترقی بھی کریں، جسمانی ترقی بھی کریں، اجتماعی ترقی بھی کریں، انفرادی ترقی بھی کریں، سیاسی ترقی بھی کریں، عدالتی ترقی بھی کریں، اور جو ہے وہ ہر جہت میں ترقی کریں مسلمان، اور اس حد تک کہ اسے اللہ دکھنا شروع ہو جائے۔ اللہ نے اس کا ایک روڈ میپ دیا ہوا ہے۔ اس روڈ میپ کے اندر خطرناک اصول ہیں زندگی کے جو میں نے سنے ہی نہیں کبھی کسی سے، کیونکہ مجھے اپلائی کر رہا تھا تو مجھے پرابلمز آئیں، تو میں کیونکہ گورے کو نہیں پڑھتا، میں پڑھتا ہوں قرآن حدیث کو، میرا اسی کی طرف رجحان ہے کہ بھئی اگر میرا لیڈر جو ہے پوری دنیا پر راج کر چکا ہوا ہے، میرے لیڈرز 2/3 دنیا پہ راج کر چکے ہیں، کانسٹنٹینوپل، اسپین، پورچوگل سے لے کے رشیا تک۔ بھائی میں ان کی بات کو کیوں نہ سنوں جبکہ وہ روحانی لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، دیندار لوگ۔ میں اس آدمی کی ہسٹری یا اس گورے کی ہسٹری کیوں پڑھوں جس کی ایفرٹ کے اندر اللہ کا نام ہی نہیں ہے؟ میں کیوں پڑھوں اس کو؟ بھائی میں اس کے فارمیٹ پہ میتھس کو، فزکس کو کیوں اپلائی کروں جبکہ مجھے اپنے ایمان کے کھونے کا ڈر ہے؟ میں تو حضرت عمر کی زندگی سے بھائی اصول لوں گا نا، جس نے اتنی بڑی فتوحات کی تو اللہ کو راضی کر کے رکھا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیلائز کروں گا نا، جنہوں نے اتنی بڑی دنیا کو ہر اینگل پہ فتح کیا، کلیم کیا، ڈکلیئر کیا اپنے آپ کو، اور اللہ کی سبمیشن کے اندر بھی 1 روپے کا فرق نہیں آیا۔ تو بھائی میرے لیے تو رول ماڈلز وہ میرے بڑے ہیں نا جن نے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا فتح کر لی، صوفی نہیں تھے وہ۔ تو اس لیے جب ایک آدمی نے اب دیکھیں شریعت کہتی ہے کہ بھئی تو ہے انتا فقط انتا، تو ایک زندگی ہے، تیری ایک اوقات ہے، اللہ کے نزدیک ایک حیثیت ہے، اللہ تجھے ایک زندگی ہے تو جس سے شکل، صورت، رنگ، نسل، علاقے، برادری، اسٹیٹس سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں میں، تو ایک زندگی ہے، اور تجھ سے سوال کیا جائے گا آخرت میں بھائی تو نے اس لائف کے ساتھ کیا کیا؟ کی پٹیا تسی اپنے وجود دے نال، what did you do with the existence God gave you؟ تو وہ اگر آگے بیٹھ کے ہیلے بہانے کرے گا تو اللہ پھر اس کے آگے حجت رکھے گا نا، کیا تو نے یہ نہیں جملے سنے تھے کہ اس کام کو ایسے کرنا ہوتا ہے، اس کام کو ایسے کرنا ہوتا ہے، تو تجھے ریزلٹس مل جاتے ہیں۔ ہماری قوم کا وتیرہ یہ ہو چکا ہے کہ جو اچھا ہوا ہے جی وہ میں کیتا ہے، جو برا ہوا ہے وہ تقدیر میں لکھا تھا۔ یہ ٹوٹل کفریہ بات ہے۔ It has got nothing to do with Islam۔ جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ خراب ہوا ہے وہ تیرے ہاتھوں سے ہوا ہے، اور جو خیر ہوئی ہے وہ اللہ نے کی۔ یہ الٹا عقیدہ ہے اس قوم کا، اس کی اپ برنگنگ، اس کا مائنڈ سیٹ ہی غلط تیار کیا گیا۔ جو خیر ہوئی ہے وہ اللہ نے کی ہے، کریڈٹ لے نہیں سکتا انسان، اور جو گند ہوا ہے وہ سارا میں نے کیا ہے۔ میرے ہی بونگیاں ہوں گی، میرے ہی غلط فیصلے ہوں گے، میرے ہی
नफ्सियाती इश्यूज होंगे जिसकी वजह से मैंने काम खराब कर दिया। अब अल्लाह ताला ने इंसान को एक लॉग, मैं कुरान और हदीस को ना लॉग बुक का नाम देता हूं, इट्स अ लॉग फाइल। एक आदमी कहीं पहुंचना चाहता है ना भाई, तो उसके पास लॉग फाइल मौजूद है जिसमें अल्लाह कहता है कि तू यहां से वहां तक इन उसूलों के साथ, इन डेपुटेशंस और इन दुश्मनियों को इरेडिकेट करके तू पहुंच सकता है यहाँ। उसमें कई उसमें रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बताए गए हैं कुरान हदीस के अंदर। तो जो इंसान भी अपनी लाइफ में अपने अपने लेवल पर अपने अपने फिरौनों से, अपनी अपनी लिमिटेशंस, अपने अपने अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उबई और जो भी अपने नफ्स के खबीस पने से भी हैंडल कर रहा है ना, उसके अंदर पूरी लॉग बुक है वो कि भाई तूने किन किन स्टेप्स के साथ अपने आप को मैनेज करना है। जब डाउट आए, जब शक आए, जब कंफ्यूजन आए, जब मलामत आए, जब गिल्ट आए, जब कॉम्प्लेक्स आए, जब कॉम्प्लिकेशन आए, ये सब लिखा हुआ है कुरान हदीस के अंदर कि मैनेज कैसे करना है। अब वो आदमी पढ़ा रहा है मार्केट के अंदर आके जिनने दो गलियां नहीं फतह की लाइफ में कभी। तो मतलब मैं जब इस दीन की तरफ आया था तो मैंने ये देखा भाई कि मौलवी एक बड़ी पिसी हुई मखलूक है। तो मेरा तो एक ऐसा अजीब माजी है कि मैं तो वो रख ही नहीं सकता यहाँ पे लोगों के आगे। तो भाई इतने तगड़े माइंड सेट और इतने मिजाज वाले आदमी ने अब ह्यूमिलिटी अपनानी है, तो मैंने 5 साल 6 साल तो अपनाई, मगर इतना मार इस साइड पे दीनदारों ने भी मारा, दुनियादारों ने भी मारा है। तो मैंने फिर किताब खोल के तलाश की भाई कि या तो मैं अगर या तो मेरी क्रिएशन गलत है, या मेरी फितरत गलत है, या मुझे पढ़ाया गलत गया, ये इस चीज का जवाब बनता है यहाँ पर। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है भाई अमल करो, अमल करो, अमल करो, अमल से बनती है जन्नत भी की ये शेर है। अल्लाह कुरान हदीस में फरमाता है कि मुझे तुमसे कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए तुमसे, मुझे तुमसे क्वालिटी चाहिए, मुझे तुमसे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे क्वालिटी चाहिए। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि मैं ज्यादा काम करूंगा तो मैं ज्यादा इंपैक्ट करूंगा, हालांकि अल्लाह फरमाता है कि तू क्वालिटेटिव काम को टारगेट रख के चल, क्वांटिटेटिव उसका जुज हो सकता है मगर कुल जो है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए। क्वालिटेटिव काम ज्यादा इंपैक्टफुल है, क्वांटिटेटिव काम इतना इंपैक्टफुल नहीं होता। क्वांटिटेटिव काम, ज्यादा मिकदार में काम उस वक्त करते हैं जब आदमी के पास कोई चीज नहीं होती, लेकिन टारगेट क्या होता है कि मैं एक लेवल पर उस क्वालिटी पे परफॉर्म करूंगा। क्वालिटी पे परफॉर्म करना मेरा मकसद है, क्वांटिटी पे परफॉर्म करना मकसद नहीं है। सियासत भी क्वालिटेटिव सियासत होनी चाहिए, क्वांटिटी से कभी भी आप क्वांटिटेटिव सियासत, ज्यादा काम करने की सियासत नहीं होनी चाहिए, क्वालिटेटिव काम होना चाहिए। इसलिए अल्लाह फरमाता है कुरान में कि अपनी कैपेसिटियों को एनालाइज करके पंगे लेते हैं लाइफ में। जो आदमी अपनी औकात और हैसियत, अपनी रूहानी कैपेसिटी, अपने बर्दाश्त, अपनी ईमानी ताकत और कुव्वत को एनालाइज नहीं कर रहा होगा किसी पैमाने के अंदर, अब अल्लाह फरमाता है कुरान में कि कैपेसिटी को सामने रख के तकवा इख्तियार करना। जब आदमी अपनी औकात और हैसियत और अपने स्पिरिचुअल टैंक और स्पिरिचुअल कैपेसिटी और रेजिलियंस की पावर को कैलकुलेट किए बगैर किसी जंग में जाएगा ना, किसी के साथ एंगेज होगा, उसे मुंह की पड़ जाएगी आगे से। और फिर उसका सबसे बड़ा लॉस क्या होगा कि वो डाउट में चला जाएगा, अल्लाह ने मेरे साथ नहीं किया, मैंने तो अटेम्प्ट की थी, इधर मुझे मुंह की खानी पड़ गई, इधर मेरे साथ शिकस्त हो गई है, मुझे अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते नहीं खोले। नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी बढ़ेगा आपका। हालांकि बेसिक रूल अप्लाई नहीं किया हुआ कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी इंसान को उतनी तकलीफ नहीं देता जितनी की वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी आयत फतकुल्लाह मस्ततात, तकवा इस्तात, अपनी इस्तात के मुताबिक तकवा इख्तियार कर। तुझे 3000 नमाजें पढ़ने का हुक्म नहीं दिया हमने, तो 3 ही पढ़ ले, लेकिन सही तरीके से पढ़ ले। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अच्छे अमाल कौन से हैं, अदममुहा व इन कल्ला, कम हो